عامر ضیاء صاحب، کیا ایک ہفتے کا ٹائم اسی لیے رکھا ہے عمران خان صاحب نے کہ کیسز ان کے خلاف جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، ان کو نااہلی سے بچ سکیں، پکڑ دھکڑ ان کی ختم ہو جائے؟ کیا یہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیسز جو ہے عمران خان کے لیے ثانوی مسئلہ ہے، کیونکہ جو کیسز ہیں وہ جس نوعیت کے ہیں، بڑے فلمزی چارجز ہیں، توشہ خانہ سب سے بڑا کیس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ تو کوئی کیس اتنا ہے نہیں، اس میں کوئی اللیگل چیز نہیں ہے. وہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ اخلاقی ہے کہ بھئی بیچنا چاہیے تھا، نہیں بیچنا چاہیے تھا، میں اس بحث پہ نہیں جا رہا. آپ نے مسعود جو اپنے ابتدائی کلمات میں کہا تھا نا کہ بفر کے طور پہ عمران خان صاحب نے پھر یہ 6 دن کا وقت دیا ہے کہ اگلے جمعے کو کروں گا، تو اس میں میرا ہمیشہ سے گزارش رہی کہ عمران خان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں. ان کی بھی ترجیح نہیں ہے کہ 66% پاکستان میں انتخابات ہوں، ان کا خواہش ہے کہ پورے ملک میں ہوں. جب پورے ملک میں ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. مطلب ایک اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوگا جس کی طرف عمران خان بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس میں اگر حکومت کو بھی اللہ میاں عقل سلیم دے تو حکومت بھی اس طرح سے ابھی تک جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ جی اگر ہم نے عمران خان کا مطالبہ مانا تو اس میں ہماری شکست ہوگی، تو ان کو اس فریم آف مائنڈ سے بھی نکل کر سوچنا ہوگا. کیونکہ اگر فرض کریں، میں 2 صورتیں دیکھتا ہوں نا کہ اگر 2 یا 3 سینیریو بنتے ہیں. ایک سینیریو بنتا ہے کہ عمران نے تحلیل کر دی اور 2 صوبوں میں اور ان نشستوں پہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی خالی کرتی ہے، تو اس سے ملک کا سیاسی بحران کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. عدم استحکام ویسے کا ویسے ہی رہے گا. صرف ملک کو، اور اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت یہ طے کر لے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے، ہر حالت میں ہمیں جو ہے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے، تب بھی اس ملک میں سیاسی بحران جاری و ساری رہے گا. تو ایک ہی طریقہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا، وہ یہ کہ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں بشمول جوڈیشری، وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ملک جو ہے وہ ایک عام انتخابات کی طرف جائے. اور اس میں وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی فلاں کی ون ہو رہی ہے، فلاں کی لوز ہو رہی ہے. مطلب ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے اچھی کارکردگی دکھائی، ان کا اتنا نیریٹو بن جاتا ہے تو وہ اچھی کارکردگی دکھا دیں انتخابات میں جب بھی ہوں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں یہی چیز بہتر ہے کہ آپ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کریں اور ملک اور آگے کی طرف جائیں. اب اس میں کون زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سیاستدان جو ہیں اپنے اون پر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر مسئلہ حل نہیں کر سکتے. تو پھر اس میں ہمارے اداروں کا کردار بنتا ہے کہ وہ ان کو بیہائنڈ دا سین، ضروری نہیں کہ سب سامنے آ کر، اور کوئی انٹرونشن نہیں ہے یہ، بلکہ مدد کرنا ہوا سویلین قیادت کی کہ انہیں اس بات کے اوپر لے کر آئے کہ جناب کوئی مڈل گراؤنڈ پر آئیں. کہ اگر فرض کریں مگر عامر ضیاء صاحب ادارے تو اب اس موڈ میں نہیں ہیں، وہ تو اعلان کر چکے ہیں باقاعدہ کہ بھئی پولیٹیکل معاملات میں تو اب ہمیں بات نہیں کرنی. وہ تو ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہے. مسعود میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس وقت آرمی چیف کے ٹیبل پہ جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے اور جو ہونا چاہیے، جو سب سے بڑی ترجیح ہے، وہ ملک میں سیاسی استحکام ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت سنبھلے گی، سیاسی استحکام ہوگا تو دفاع صحیح ہوگا ملک کا، اور سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کی خارجہ پالیسی مؤثر ہوگی. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں جو کہ تمام نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے پاس تو اور کوئی اس وقت ترجیح ہونی ہی نہیں چاہیے. اور یہ کوئی انٹرونشن یہ نہیں ہو رہی کہ کسی کو اٹھا رہے ہیں اور کسی کو گرا رہے ہیں، بلکہ ملک کو ایک منصفانہ اور ایک کہتے ہیں نا کہ شفاف انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے. اب یہ نہیں، اب ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ کوئی اس طرح کا کریں کہ جی مجبور کریں حکومت کل کسی طرح ڈیزالو ہو. اچھا ہم سینیریو یہ دیکھتے ہیں کہ جی صرف کہتے ہیں نا شہباز شریف حکومت ہی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ نون لیگ ہی کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے. نہیں، جو ان کے اتحادی، کوئی چھوٹا اتحادی ادھر سے ادھر ہو جاتے تو حالات پیدا ہو جائیں گے. آپ کے ملک میں انتخابات کی حکومت نہیں چلے گی اس کے بعد. لیکن زیادہ اچھا ہو کہ بجائے اس طرح کا کوئی عمل ہو کہ جی فلاں چھوٹی جماعت الگ ہو گئی، کہ اگر کوئی کنسنسس ہو جائے اور یہ ہو کہ جی حکومت یہ کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں دسمبر میں نہیں ڈیزالو کریں گے، ہم فروری کے اندر جو ہے ہم انتخابات کا اعلان کرتے ہیں، مارچ میں کرتے ہیں، اس کے بعد کیئر ٹیکر آتی ہے اور 3 ماہ کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. تو یہ ایک مڈل گراؤنڈ ہوگا جس میں حکومت کی بھی اتنی سبکی نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر کے پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک چیز جو ہوگی قابل قبول ہوگی. میرے خیال میں کوئی مڈل گراؤنڈ آنا چاہیے. مڈل گراؤنڈ آنا چاہیے. آتا اب وہ کیسے آئے گا؟ وہ پھنسایا ہوا ہے نا دونوں. آج تک تو آیا نہیں عامر ضیاء صاحب، اب کیسے آئے گا؟ اس کا ایک ہی صورت ہے. جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی صورت سے آئے گا، وہ یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کوئی اس میں کردار ادا کریں. اچھا